مسیح میں میرے بہن بھائیوں، میری طرف سے سب کو سلام۔ میں صبح اٹھی ہوں تو میں نے سب سے پہلے فیس بک کھولتی ہوں، میسج پڑھتی ہوں لوگوں کے، اور میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ میرے ہی خلاف جس نے پوری زندگی اپنی قوم کے نام کی، قوم کی خدمت کرتی رہی، اور اس کے بعد اپنے 3 بیٹے جو ہے وہ میرے مارے گئے اسی دشمنی میں، تو حیرت ہوئی۔ اور ان چور ڈاکوؤں پر جو پیدائشی چور ہیں، پیدائشی زانی ہیں، پیدائشی ہر قسم کا کرائم کرتے ہیں، ان کی سن کے اور ان کو ایک بڑی غیرت آ رہی ہے، جبکہ بشپ کوئی جیمز صاحب ہیں، ان کے بارے میں ان کو بڑی غیرت آئی، تو اپنی ماں بہن کو ذلیل کرتے شرم نہیں آ رہی؟ لعنت میں بھیجتی ہوں تم پر 100 دفعہ، اور تمہیں کوئی اور دھندہ ہے نہیں ہے؟ اصل میں یہ لڑکا کام تو کرتا نہیں ہے، یہ رحمت جو ہے اور اس کا جو باس ہے شبیر، اس کا کرندہ ہے یہ شروع سے چوریاں کرتے عدالتوں میں رہے، جیلوں میں رہے اور کرتے رہے، اور ان کا باس جو ہے وہ ہے انور سردار اور لالڈین جو سینیٹر، جس کو ہمارے پیپلز پارٹی نے سینیٹر خیر سے بنایا ہوا ہے، جو شرابی کبابی اور سب ہر طرح کے میسنے پن میں کرائم کرواتا ہے۔ تو میں تو اسلام آباد میں ہوں اور میں پی ٹی آئی میں ہوں، اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ابھی مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور میرے پہ مختلف قسم کے۔ میں شبیر ککو تمہیں بتا دوں، میں ابھی تک تمہارا بکواس بازی وہ بھولی نہیں ہوں۔ تم نے میرے سے 10 لاکھ روپیہ مانگے تھے کہ میں نے وائٹ پتھر اور کالے پتھر کا کام کرنا ہے۔ جب میں نے پیسے نہیں تمہیں دیے تو تم نے اخبارات میں مجھے، میرے اور میرے گھرانے کے بارے میں سارا بکواس کیا، وہ کاغذات بھی ابھی میرے پاس ہیں۔ بیٹا تو اتنی جلدی جو ہے وہ چھوٹے گا نہیں، میں کسی وقت کے انتظار میں ہوں۔ اور آج ہم نے جلسے کی تیاری کر رہے تھے اور تمہاری بکواس بازی سنی، جو تم نے ایک گنڈا کرائے پہ رکھا ہوا ہے، اس لڑکے کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی دھندا نہیں ہے، صرف پادری شایان کی گاڑی چوری کی، اس سے کہا 6 لاکھ روپیہ تم نے دینا ہے۔ اس کے بعد بے شمار گاڑیاں چوری کی، اور ابھی ایک اور گاڑی چوری کی ہے جو آج تمہاری ایف آئی آر بیٹا کٹ جائے گی۔ تو میں سب لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ گنڈے تو یہ ہیں، میں تو اپنے گریبان میں جھانکوں کیا؟ میں تو صاف ستھری ہوں، میں تو خدا کی بندی ہوں، میں پاسٹر ہوں، میں رائٹس پہ کام کرتی ہوں، پولیٹیشین ہوں، میں اس کی ایڈوائزر ہوں تحریک بیداری کی بھی۔ اس کے بعد میں پی ٹی آئی ٹائیگر ہوں، پی ٹی آئی کی میں جوائنٹ سیکرٹری ہوں آل پاکستان کے۔ تم کو تکلیف کیا ہے کہ میرے پارٹی میں آنے سے؟ تم لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ میں تو اسلام آباد میں رہتی ہوں اور جنت میں رہتی ہوں، خدا نے مجھے اچھی جگہ پہ، تم جو اس کے ابھی تک سڑکیں صاف کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا تمہارا مقابلہ کیا ہے؟ تمہارے جیسے اپنے نوکر بھی نہ رکھوں ہے؟ اور یہ شبیر ککو کا وہ ہنا کے جو سلیمان مر گیا بیچارہ اسی غم میں، اس کا بیٹا اور بیٹی اس نے باہر کے ملک سمگل کیے ہوئے ہیں، وہ تو لائے پہلے، اور بے شمار لوگ آئیں گے۔ یہ تم بھول جاؤ کہ تم بچو گے۔ بچے سمگل مالٹا میں کرتے رہے، تمہارے سارے ایویڈنس ہمارے پاس ہیں، گاڑیاں چوری کرنے کے، ہر طرح کے جرائم کے، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ اپنے گریبان میں جھانکو؟ ارے اپنی ماں اور بہنوں کے ان کو بولو کہ وہ کہاں کہاں جاتی ہیں۔ ہم تو عزت سے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں، پورے لوگوں میں میرا نام ہے، اور ہم قوم کی خدمت سارے جانتے ہیں۔ ہم شاہی گھرانے سے پیدا ہوئے، شاہی گھرانے کے بہو بنی، شاہی گھرانے میں ہیں، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ تمہارے جیسے لوگوں کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ ٹھوکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آئندہ بکواس کی شبیر ککو، تم جو بڑے پر نیشنل پارٹی، کون سی نیشنل پارٹی تمہارے باپ کی؟ فراڈی چور اچکے، تم وہی ہو نا جو میرے ساتھ گئے تھے نیپال میں اور مجھے وہاں ہوٹل میں چھوڑ کے آ گئے، پانڈا ہوٹل میں۔ آج تک میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے، اور پیسے لے کے لوٹ کے میرے سے کہ باجی ہم نے پریچنگ کرنی ہے ادھر، اور پیسے لوٹ لاٹ کے تو واپس شاپنگ کر کے تم واپس آ گئے۔ وہی شبیر ککو ہو، بے غیرت پرلے درجے کا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور تمہارے پیچھے جو سارے کن ٹوٹے ہیں نا، ان سب کو میں جانتی ہوں، اس لیے ہوش کے ناخن لو، اور بکواس بازی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا، ٹھیک ہے ذلیل آدمی؟ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، اس کے بعد تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم میرے سے کرو۔ تمہارا مقابلہ کیا؟ میں زمیندار گھرانے کی عورت، زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئی، تم ٹٹو مٹو پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہو۔ اپنا بتاؤ کہ ہمارا کیا کریکٹر ہے؟ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، میں پاسٹر ہوں، عزت سے مرنا جینا، عزت سے رہ رہی ہوں۔ تم لوگوں کے پاس کیوں؟ میرے ٹکڑوں پہ پلنے والے،
آج مجھے باتیں کر رہے ہو؟ میرے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، ہم سے روٹی کھاتے تھے ہیں۔ اور نوئل اجاز کا بھی میں بولتی تو تمہارے گروپ میں جو بدماشیاں ہو رہی ہیں، اپنا مہربانی سے اپنے گروپ کو پابند کرو، اور اس طرح کی ابھی تمہیں غیرت آ رہی ہے بہت زیادہ۔ میں تو تمہیں اپنا وفادار سپاہی کہتی تھی شروع سے نوئل، اور تم جو ہے وہ چپکے سے میرے خلاف کام کروا رہے ہو۔ وہ سارے ایویڈنس بیٹا میرے پاس موجود ہیں، ایک ایک۔ ہم لوگوں کی لڑکیاں نہیں بھگاتے باہر، ہم لوگوں کی لڑکیاں سپلائی نہیں کرتے ہیں اخبار والوں کو، چینل والوں کو، میرے پاس سب ایویڈنس موجود ہیں۔ شبیر ککو، اپنے ہوش کے ناخن لو، تم نے ہمارا گھر برباد کر دیا، ذلیل آدمی، اور ابھی تو نیشنل پارٹی کا سربراہ بنا پڑتا ہے، ذلیل۔ شرم کرو بے حیا، تم نے سالی اپنی بیوی بنا کے رکھی ہوئی ہے کتے کے بچے، اور آئندہ بکواس بازی کی نا۔ اور یہ جو سارا دن قبرستان میں جو سازشیں ہوتی رہتی ہیں، انور جلال الدین کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ سینیٹر کائے کا بنا ہوا ہے وہ؟ قوم کی خدمت کرے، قوم کی بجائے کہ بیٹیوں کو بلا کے ادھر ریپ کرتے ہیں، سارا دن بدماشیاں کرتے ہیں۔ اور یہ انور سردار، تمہیں خدا کی مار پڑے گی، اور سارے ٹولے کو۔ میرے پاس پوری لسٹ ہے، اور پوری لسٹ میرے پاس موجود ہے کس طریقے سے بدماشیاں کرتے ہیں۔ اور میرا بیٹا قتل تم لوگوں نے کروایا، مرزا عبید ڈیوڈ کو گاڑی میں مروایا، اور وہ گاڑی بھی تم لوگوں کے پاس ہے، میری پاس وہ گاڑی ہے۔ اسی میں میرے بیٹے کو اس کے دوست کے ذریعے بلوایا انور سردار نے، اور اس لڑے کو بولا، اور اس لڑکے کو پھر جیل میں مروا دیا۔ میں تو خدا پہ ڈوری چھوڑی ہوئی ہے، خدا تم سے حساب لے گا بے غیرتو۔ خدا کرے تمہارے بچے بھی اسی طریقے سے مریں، خدا تم پر عذاب نازل کرے۔ تم لوگوں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھاتے ہو، ذلیل آدمی۔ نہ تمہاری کوئی عزت، نہ معاشرے میں عزت، پیسہ گورے قبرستان میں لے کے بیٹھے ہوئے اپنے جنازے زندہ ہی، اور وہاں سے لوٹ کسوٹ کر رہے ہو۔ شرم کرو، شرم کرو بے غیرتو۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔